السلام علیکم، میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین، آج 13 نومبر ہے، دن ہے جمعرات کا اور سال 2025۔ ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم سے جڑی جو پچھلے چند گھنٹوں میں اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ان کی ڈیٹیلز آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے جو 2 روز قبل اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس پر جو سوسائڈ اٹیک ہوا، اس خودکش حملے کے بعد جو سیکیورٹی ادارے متحرک ہوئے تھے کہ جو حملہ آور تھا اس کا جڑواں شہروں میں سہولت کار کون تھا، حملہ آور کا ہینڈلر کون تھا۔ تو ناظرین، بڑا بریک تھرو یہ ہوا ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے 40 گھنٹوں کے اندر یہ پتہ چلا لیا ہے کہ جو سہولت کار تھا حملہ آور کا، وہ راولپنڈی کے علاقے ڈھوک پراچا میں رہائش پذیر تھا، اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور جو ہینڈلر تھا، ہینڈلر جو ہے وہ باجوڑ کا رہائشی تھا، اسے بھی خیبر پختونخوا سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور دونوں کا جو تعلق ہے، چاہے وہ ہینڈلر تھا چاہے وہ فیسیلیٹیٹر تھا، دونوں کا تعلق جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے بتایا جا رہا ہے۔ لیکن جو حملہ آور تھا اس کا تعلق جو ہے سیکیورٹی اداروں کے مطابق افغانستان سے بتایا جاتا ہے۔ اچھا، ایک یہ حملہ آور جو ہے جس کا تعلق افغانستان سے تھا، جو 2 روز قبل ہی وانا میں کیڈٹ کالج پہ جو حملہ ہوا تھا، اس حملے سے متعلق بھی جو سیکیورٹی اداروں نے تحقیقات کی ہیں، جو انکوائری کی ہے، اس میں بھی یہی پتہ چلا ہے کہ وانا کیڈٹ کالج پر جو حملہ آور تھے ان کا تعلق بھی افغانستان سے ہے۔ اب یہ 2 لوگ جو گرفتار کیے گئے ہیں فیسیلیٹیٹر کی مد میں اور ہینڈلر کی مد میں، بتایا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے انہیں نامعلوم مقام پر جو ہے وہ منتقل کر دیا ہے اور ان سے اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے تفتیش جو ہے وہ جاری ہے۔ اور آج جو ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمپلیکس جسے اس اٹیک کے بعد بند کر دیا گیا تھا، آج جوڈیشل کمپلیکس جو ہے وہ دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے، اس کو ریسٹور کر دیا گیا ہے۔ اب ناظرین، آ جاتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم سے جڑی جو سپریم کورٹ میں ہیپننگز ہوئی ہیں اور جو پارلیمنٹ میں ہیپننگ ہونے جا رہی ہیں۔ اس وقت ناظرین، جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، اب کچھ دوست کہتے ہیں وقت بھی بتا دیا کریں، تو وقت تقریباً 1:30 بجے کا ہو چکا ہے۔ تو جو 27ویں آئینی ترمیم میں کچھ نئی ترامیم کی گئی ہیں، ان کی منظوری کے لیے سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ پروگریس میں ہے، لیکن اپوزیشن الائنس کے کچھ رہنماؤں کی طرف سے، جیسے علی ظفر صاحب ہیں، جیسے کامران مرتضیٰ صاحب ہیں، جیسے ہمایوں محمد صاحب ہیں، ان کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ جو سیف اللہ ابڑو ہیں وہ اپنا استعفیٰ ایوان پہ ٹھہر کے اپنے استعفے کا اعلان کر چکے ہیں۔ آج اگر یہ نئی ترامیم آپ نے سینٹ کے ایوان سے منظور کروانی ہے تو آپ جو ہے سیف اللہ ابڑو کا جو ووٹ ہے وہ دوبارہ سے اس کا ووٹ آپ حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ اپوزیشن کے الائنس کے ارکان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جو چیئرمین سینٹ ہیں ان پہ الزام لگایا گیا کہ آپ فلور کراسنگ کی جو ہے اجازت دے رہے ہیں، جس پر چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے یہ رولنگ پاس کی ہے کہ اگر کسی جگہ پہ فلور کراسنگ ہو رہی ہے تو آرٹیکل 63A کے تحت جو متعلقہ سیاسی جماعت ہے اس کے پاس قانونی چارہ جوئی کرنے کا اختیار ہے۔ فلور کراسنگ پہ قانونی کارروائی کرنے کا اختیار چیئرمین سینٹ کا نہیں بلکہ پارٹی ہیڈ کا ہے۔ دوسری بات جو چیئرمین سینٹ نے یوسف رضا گیلانی نے آج وضاحت کی ہے کہ فلور پہ ٹھہر کے سیف اللہ ابڑو نے استعفے کا اعلان تو کیا تھا، لیکن وہ استعفیٰ جو ہے وہ زبانی طور پہ دیا گیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ جب میرے پاس تحریری طور پہ استعفیٰ آئے گا تو میں اس کی تصدیق کے لیے سیف اللہ ابڑو کو بلاؤں گا اور پھر میں اپنا فیصلہ کروں گا، لیکن چونکہ ابھی تحریری طور پہ ضابطے کے مطابق مجھے کوئی استعفیٰ نہیں دیا گیا ہے، تو میری رولنگ کے مطابق، جو رولنگ آج انہوں نے اپنے گیلانی صاحب نے دی ہے، اس کے مطابق سیف اللہ ابڑو ابھی بھی سینٹ کے رکن ہیں، سینیٹر ہیں، اور آج جو ترمیمی پیش کی جا رہی ہیں، جو امینڈمنٹ پیش کی جا رہی ہیں، اس میں بھی سیف اللہ ابڑو جو ہے اپنا رائٹ آف ووٹ جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ رولنگ میں جو رولنگ گیلانی صاحب نے دی ہے، اس رولنگ کے ذریعے سیف اللہ ابڑو کو اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اب ناظرین، آ جاتے ہیں سپریم کورٹ پہ۔ سپریم کورٹ میں ناظرین یوسف رضا اپنے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، آج ویسے سپریم کورٹ میں بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر سٹینڈ ہی لینا تھا تو چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو کوئی بڑا سٹینڈ لیتے، لیکن انہوں نے تو سٹینڈ لے کے اپنے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کا جو لقب تھا وہ لقب حاصل کر لیا۔ تو ان کے اس سٹینڈ پہ یا عدلیہ کے اس رد عمل پہ جو ہے بہت زیادہ آج جو ہے سپریم کورٹ کی راہداریوں میں چہمگویاں کی جا رہی ہیں۔ لیکن جو دورہ تھا یوسف اپنا یحییٰ افریدی صاحب کا، بار بار یوسف رضا گیلانی صاحب کا نام آ جاتا ہے، یحییٰ افریدی صاحب نے جو کل روانہ ہونا تھا
ترکی کے 4 دن کے دورے کے لیے اور انگلینڈ کے 2 دن کے دورے کے لیے، تو چیف جسٹس صاحب نے اپنا جو دورہ ہے اس کو چند دن کے لیے ڈیلے کر دیا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اس دورے کو محدود کر کے صرف 2 دن تک جو ہے وہ کیا جائے گا، یعنی یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اب جو چیف جسٹس افریدی صاحب ہیں جنہوں نے کل 12 نومبر کو روانہ ہونا تھا ترکی کے لیے، وہاں پہ جو کانفرنس ہو رہی ہے ترکی کی کانسٹیٹیوشن کورٹ کے سلسلے میں، اب یحییٰ افریدی صاحب کل یعنی 14 اگست کو جو ہے پاکستان سے روانہ ہوں گے۔ تو وہ پاکستان سے 14 اگست کو جب روانہ ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 نومبر کو، پہلے بھی شاید میں نے اکتوبر کہہ دیا، تو 15 نومبر کو جو ہے وہ قائم مقام چیف جسٹس کا جو حلف ہے وہ سپریم کورٹ میں اس کی جو تقریب ہے وہ منعقد کی جائے گی۔ لیکن اس میں ایک سوال اور بھی آ رہا ہے کہ یہ جو حلف ہے، اب اس میں ناظرین ایک جو خبر اندر کی جس کا میں نے تھمب نیل پہ بھی ذکر کیا کہ چیف جسٹس کون ہوگا، افریدی صاحب کے بیرون ملک جانے کے بعد چیف جسٹس، قائم مقام چیف جسٹس کون ہوگا۔ تو ناظرین جو نوٹ تیار کیا گیا تھا ہمارے ذرائع کے مطابق، جو چیف جسٹس کے ایگزیکٹو آفیسر ہیں انہوں نے اجازت دی تھی، اور اس نوٹ میں جو ہے لکھا یہ گیا تھا کہ ایک تو جو وزارت قانون ہے وہ یحییٰ افریدی صاحب کا بیرون ملک روانگی کا جو NOC ہے، نو آبجیکشن جو سرٹیفکیٹ ہے، ایک تو وہ جاری کروائے وزارت قانون، اور دوسرا وزارت خارجہ کو احکامات جاری کیے جائیں کہ جو ڈیلیگیشن افریدی صاحب کا ترکی جانا ہے اس کو استنبول میں ترکی میں جو ہے فیسلیٹیٹ کیا جائے۔ لیکن اسی نوٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ افریدی صاحب کی غیر موجودگی میں جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے جو کہ سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج ہیں، وہ قائم مقام کا حلف اٹھائیں گے۔ تو قائم مقام چیف جسٹس کے حلف کے لیے، یحییٰ افریدی صاحب کے NOC کے لیے، یحییٰ افریدی صاحب کو اس سرکاری دورے پہ وزارت خارجہ کے حکام کی جانب سے فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے جو مجاز اتھارٹی ہے، اب مجاز اتھارٹی کون سی ہے؟ مجاز اتھارٹی جو ہے وہ صدر پاکستان ہے، تو صدر پاکستان سے اس سلسلے میں جو ہے وہ منظوری حاصل کی جائے۔ اب میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو نوٹ تیار ہوا تھا منصور علی شاہ صاحب کو قائم مقام چیف جسٹس بنانے کا، یہ نوٹ تیار تو ہوا لیکن یہ نوٹ تیار ہو کے تیار کا تیار ہی رہ گیا، اور اب ناظرین جو وائبز آ رہی ہیں اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اب جب تک کوئی صدارتی آرڈر جاری نہیں ہوتا، جب یہ 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ سینٹ سے جاری ہو جائے گا اور سینٹ سے منظور ہونے کے بعد جب یہ صدر پاکستان کو بھجوایا جائے گا، اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، تو پھر اس میں جو امینڈمنٹ کی گئی ہے 27ویں آئینی ترمیم میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں کہ سینئر موسٹ جج نہیں بلکہ سپریم کورٹ کا کوئی جج بھی چیف جسٹس قائم مقام بن سکتا ہے، تو پھر کسی اور جج کا نام بھی سامنے آ سکتا ہے۔ تو انتظار کیا جا رہا ہے صدارتی آرڈر کا۔ افریدی صاحب نے تو اپنا 2 دن کا جو دورہ ہے ترکی کا اس کو کم کر دیا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے برطانیہ کا پرائیویٹ دورہ کرنا تھا، نجی دورہ کرنا تھا اپنے کسی ریلیٹیو کی تیمارداری کے لیے، ان کے ایلمنٹ کی وجہ سے وہ شاید اب برطانیہ کے دورے پر بھی نہ جائیں۔ تو دیکھتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ جاری اپنا منظور ہونے کے بعد صدر صاحب سے جب گزٹ نوٹیفیکیشن کے دستخط کروا لیے جائیں گے تو پھر قائم مقام چیف جسٹس کون ہوگا، یہ پھر صدر صاحب کی جانب سے منظوری کے بعد جو ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین افریدی صاحب نے آج اپنی کوٹ بھی کی ہے، اور کوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں جو جوڈیشل کمپلیکس پہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، جو اٹیک ہوا، اس میں جو سپریم کورٹ کے سینئر جو اپنے لائر تھے اسلم گھمن صاحب، ان کے بیٹے زبیر اسلم گھمن کی جو اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، شہادت ہوئی ہے، آج ان کے گھر گئے ہیں اور اسلم گھمن صاحب سے جو ہے وہ تعزیت انہوں نے کی ہے، مغفرت کی ہے، فاتحہ خوانی وہاں پہ جا کے کی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق 2 درخواستیں، ایک لاہور ہائی کورٹ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا دائر کی گئی، ایک سپریم کورٹ میں سابق چیف جسٹس جوادت خواجہ نے دائر کرنے کی کوشش کی، لیکن جس دن ہم نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی وہ اس وقت دائر نہیں ہو سکی تھی۔ لیکن آج 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک اور ہلچل ہوئی ہے۔ وہ ہلچل ناظرین یہ ہے کہ اسد رحیم صاحب ہیں، سابق اٹارنی جنرل کے کنسلٹنٹ رہ چکے ہیں، ان کی طرف سے آرٹیکل 184(3) کی ایک پٹیشن عدالت عظمیٰ میں دائر کی گئی ہے۔ ابھی جو آرٹیکل 184(3) کی پٹیشن ہے، اگر آج سینٹ سے یہ ترمیم منظور ہو جاتی ہے اور صدر صاحب اس پہ سگنیچر بھی کر دیتے ہیں
تو آرٹیکل 184(3) کی جو لائف ہے وہ تو چند گھنٹے رہ گئی ہے، صرف وہ تو چند گھنٹے رہ گئی ہے، اس کے بعد تو پھر یہ تمام کیسز جو ہیں وہ آئینی عدالت کو ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ لیکن اس درخواست میں اسد رحیم صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو اختیار ہے سپریم کورٹ کا، جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہے، اس کو نہ کم کیا جا سکتا ہے آئینی ترمیم کے ذریعے، نہ اس جورسڈکشن کو جو ہے کسی اور عدالت کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس درخواست میں 27ویں آئینی ترمیم کو نہ صرف کالعدم قرار دینے بلکہ صدر پاکستان سے جو 27ویں آئینی ترمیم کی جو توثیق ہے، جس کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، اس کو روکنے کی بھی درخواست کی گئی ہے۔ لیکن نہیں مجھے لگتا کہ اتنی جلدی یہ سب کچھ ہو پائے گا، کیونکہ جیسے ہی سینٹ سے یہ ترمیم منظور ہوگی فوری طور پہ صدر پاکستان کو بھجوا کر اس کی توثیق حاصل کر لی جائے گی، تو توثیق کا پروسیس کیسے رک سکتا ہے؟ اور یہ جو درخواست اسد رحیم صاحب نے سپریم کورٹ میں دائر کی ہے، یہ عمر گیلانی صاحب نے ڈرافٹ کی ہے، اور اس درخواست میں جو سیکشنز ہیں آئینی ترمیم کے، سیکشن 2، سیکشن 4، سیکشن 5، سیکشن 6، سیکشن 7، سیکشن 9، سیکشن 12، سیکشن 14، سیکشن 43، سیکشن 45، سیکشن 46، سیکشن 48 اور جو انٹری 55 ہے جس میں ترمیم کی گئی ہے، ان تمام تبدیلیوں کو جو ہے کالعدم قرار دینے کی جو ہے وہ درخواست کی گئی ہے، اور اس درخواست میں وفاق پاکستان کو جو ہے وہ فریق بنایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کی ناظرین ہم بات کر رہے تھے، اگلے چند گھنٹوں میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اگلے چند گھنٹوں میں بہت اہم ہیپننگز بھی سامنے آ سکتی ہیں، لیکن سپریم کورٹ کی خاتون جج مسرت العلی صاحبہ، جن کا نام آ رہا ہے کہ وہ بھی آئینی عدالت کی جج بنیں گی، مسرت العلی صاحبہ جن کا آج بینچ تھا جسٹس محمد علی مظہر کے ساتھ، آج اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب وہ کمرہ عدالت میں جانے کے لیے ٹی روم میں بیٹھے تھے یا کورٹ روم کے باہر انتظار کر رہے تھے کہ ٹائم ہو اور وہ اندر جائیں کیس کی سماعت کے لیے، تو وہیں پہ مسرت العلی صاحبہ کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کیا ہے، اور معائنہ کرنے کے بعد خاتون جج صاحبہ کو جو ہے وہ ریسٹ کا کہا گیا ہے کہ آپ آرام فرمائیں۔ اب مسرت العلی صاحبہ جو ہے، جنہیں گزشتہ سال جو ہے اسٹنٹ بھی بڑا تھا، عارضہ قلب میں وہ مبتلا ہوئی تھی، تو اسٹنٹ پڑنے کے بعد وہ روبِ صحت ہو گئی تھیں، ماشاءاللہ حشاش بچاک تھیں، تگڑی تھیں، لیکن آج ان کی صحت خراب ہوئی ہے، تو ان کی صحت کی خرابی کی وجہ سے جو بینچ تھا اس بینچ کو جو ہے وہ ملتوی کرنا پڑا ہے۔ تو یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا ویڈیو لاگ، اور صبح کے ولاگ میں ہم نے بات کی تھی کہ جو ہم پروگرام کے آغاز میں آپ کو تاریخ بتاتے ہیں، دن بتاتے ہیں، آپ کو سال بتاتے ہیں، کچھ دوستوں کی جانب سے اعتراض کیا گیا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ ٹائم بھی بتایا کریں، تو میں کس دوست کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے تمام قابل احترام ہیں۔ کچھ دوست کہتے ہیں کہ تاریخ بتایا کریں، ساتھ میں آپ دن بھی بتایا کریں، ساتھ میں آپ سال بھی بتایا کریں۔ اب اس پہ ہمارے کچھ دوست تنزیہ طور پہ کہتے ہیں ٹائم بھی بتایا کریں، تو تمام دوستوں کو تو میں راضی نہیں کر سکتا۔ اب تو میں نے انٹرو دینا بھی بند کر دیا اپنی ویڈیوز کا۔ تو یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا ویڈیو لاگ۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔